عليكم ورحمة الله وبركاته. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ماہ رمضان کے اختتام کو مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت اور منبع نور بنایا. اسی طرح پے در پہ بھلائیوں اور نوازشوں کا سرچشمہ بنایا. اگر ہم نے تمام درختوں کو شکر کا قلم اور دجلہ اور فرات کو روشنائی بنا لیا، پھر بھی ہم نہ تو اس کے جلال کو ذرہ برابر لکھ سکیں گے اور نہ اس کی بھرپور علائشوں کا شکر ادا کر سکیں گے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے دن میں روزہ رکھنے والوں اور رات میں بیدار ہو کر استغفار کرنے والوں کے لیے جنتیں اور نہریں تیار کر رکھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت اور فضل سے چن لیا. اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی عظیم المرتبت آل پر جو شریف نسب و عزت والے ہیں، اور ان کے اصحاب پر جنہوں نے اکناف عالم کو رحمت اور روشنی سے بھر دیا، ان کے تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھی طریقے سے پیروی کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے اللہ کے بندو، جس نے اس کا تقوی اختیار کیا وہ اللہ سے قریب ہی ہوا اور اپنے روزوں کے ذریعے پاکی و بلندی حاصل کی اور روحانی و قلبی رفعت سے سرفراز ہوا. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. مسلمانوں، نوازش کرم جب پھیلتی ہے تو اس کی خوشبو بھی پھیل جاتی ہے اور اس کی خوشبو سے اس کے باغ کا پتہ چلتا ہے. ہمارے معزز مہمان نے جانے کی تیاری کر لی ہے. یہ معزز مہمان ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ہمسر کوئی دوسرا مہینہ نہیں. زمانے کے سب سے معزز اوقات میں سے ہے. موحدوں کے دل اور مؤمنوں کے قلوب اس کے آنے سے خوش ہوئے اور اب اس کے فراق سے مغموم ہوتے ہیں اور اس کے خیمے کے اٹھنے سے اداس ہو رہے ہیں. آنسو بہ رہا ہے، بلکہ کہیے کہ اشکوں کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور دل فرتے پشیماں اور وحشت میں اب ہے. اپنے محبوب ماہ صوم اور ماہ تقوی کو الوداع کہیے. کیا تم اس کو الوداع کہنے کی طاقت رکھتے ہو اے دل خائف؟ چند دنوں قبل ہم ہلال رمضان کو کھوج رہے تھے اور اس کی آمد کا دل کی فریفتگی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. چند گھنٹوں میں بلکہ چند ساعتوں میں ہم ثواب کی امید رکھ رہے ہیں اور اس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے اندر نیک لوگوں میں سے جو کامیاب ہوئے وہ کامیاب ہوئے اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ناکام و نامراد ہوئے. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے ایسا میدان بنایا جس میں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی طاعت میں باہم مقابلہ کرتا ہے. چنانچہ جو گروہ سبقت لے گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہوا. تعجب ہے اس دن کو کھیل اور مذاق بنانے والے پر جس میں نیکی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور باطل و لغو کرنے والے خسارہ اٹھاتے ہیں. رمضان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم آخری سانس لے رہے ہو؟ کیا تم ہمارے افق پر روشن چراغ نہیں تھے؟ ذرا دلوں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیجئے. ٹھہریے کہ یہ دل تیرے جلال سے مانوس ہو گئے ہیں اور بلند ہو گئے ہیں. مومنوں، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے بقیہ اوقات میں خوب کوشش کریں. کوشش کیجئے کہ آپ بخشے بخشائے ہو کر ہی اس مہینے سے نکلیے. آپ اس مہینے سے اس حال میں نکلیے کہ آپ کی گردن آزاد کر دی گئی ہو اور ہمارے لیے دین اور وطن کی طرف ہماری سچی نسبت پر یہ روحانی جھونکے ہمارے لیے توشہ اور مددگار بنے اور ایک عہد جدید کی شروعات ہو. ایک ایسے وقت میں جب کہ امت کسی سختی اور مصیبت سے گزر رہی ہے. اس سال رمضان ایک ایسی انفرادی اور استثنائی صورت میں ہمارے پاس آیا جس کی عصر حاضر کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے پاک رب نے سچ کہا ہے،
ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی۔ وبائی مرض کورونا نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس سے بچا ہوا ہو، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں یہ نہ پھیل گیا ہو۔ بے شک سچا مومن جن کا ایمان بحرانوں سے دوچار ہونے کے وقت حفاظتی ڈھال ہوتا ہے، اور جو اپنے رب پر اور قضا و قدر پر ایمان رکھتا ہے، جب اس پر آزمائشیں نازل ہوتی ہیں اور مصیبتیں سخت ہوتی ہیں تو اس وقت اس کا اپنے مولا سے حسن ظن رکھنا اور اس پر سچا بھروسہ کرنا ایک مضبوط قلعے کا کام کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ بعض سلف کا کہنا ہے، مومن وہ ہے جس پر مصیبت نازل ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، چنانچہ وہ اسے تسلیم کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ مسلمانوں، مومن ہمیشہ اللہ کی قضا و قدر سے خوشخبری اور نیک فال لیتا ہے۔ آزمائش عظیم حکمتوں اور بڑی نوازشوں میں سے خالی نہیں ہوتی ہے، جن میں گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیک فالی اور امید کی وجہ سے حوصلہ کی روح پیدا ہوتی ہے، عبقریت کے جھونکے چمکتے ہیں، اعتماد اور حوصلے کے اسباب آراستہ ہوتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز قوت ہے، نورانی کھڑکی ہے۔ یہ ربانی شریعت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی سیرت کے انتہائی خوشبودار پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کی حیات طیبہ میں آزمائش، پریشانی اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت نیک فالی، امید اور خوشخبری سے مسلح ہونے کی عملی مثالیں ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے اصحاب کو خوشخبری دیتے اور فرماتے، یقیناً یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن اور رات پہنچے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اے قیام و سیام کی امت، وہ خوشخبریاں جو جگر کو ٹھنڈی کرتی ہیں اور بندے کے دلوں کو اطمینان بخشتی ہیں، ان میں وہ احتیاطی اقدامات ہیں جسے حرمین شریفین والے اس ملک اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے کہ تمام اداروں اور شعبوں نے اپنایا ہے، تو وہ محسوس و ادراک کرنے والی شعار بن چکے ہیں۔ کام وہی ہے جسے آپ دیکھتے ہیں، وہ نہیں جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، اور سب سے سچی باتیں وہ ہیں جن پر اعمال کی تصویریں شاہد ہوں۔ تو ملک کے ادارے اور تنظیمیں اور تمام شعبوں میں کام کرنے والے مملکہ کے فرزندان اس زندہ و جاوید تاریخی اتحاد کو عملی پیکر دیتے ہوئے باہم متحد ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ اتحاد ضرب المثل بن چکا ہے۔ دینی و قومی اتحاد اور ذمہ دارانہ شعور و آگہی کے سلسلے میں مورخین جسے بیان کریں گے اور نسلیں جسے باہم نقل کریں گی، پھر کریمانہ اور اعلیٰ پختہ اور عمدہ ہدایات کے موتی چمکے، اور جن ہدایات نے تمام انسانوں کی زندگی کا اہتمام کیا، خواہ وہ اس مبارک سرزمین کے شہری ہو یا مقیم، چنانچہ ان سب کو اپنے اعلیٰ اہتمام، بلند توجہ اور خصوصی دیکھ ریکھ میں رکھا۔ مملکت سعودی عرب نے ایک مثال پیش کی ہے جو پوری صلاحیت و قدرت اور پیشہ وارانہ طریقے سے اور مہارت کے ساتھ وبا اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان کے اس تاریخی اور استثنائی اہتمام پر بہترین اور بھرپور بدلہ عطا فرمائے، اور ان تمام ذمہ دار اداروں اور صحت و طب کے باحوصلہ بہادروں کا خصوصی شکریہ جنہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور دینی و ملکی ذمہ داری ادا کرنے میں حد درجہ کوشش کر کے اپنے اعلیٰ صلاحیتوں کو ثابت کیا، اور اسی طرح ہمارے بہادر سیکورٹی اہلکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو نفوس و ارواح کی پہرے داری میں جگے رہتے ہیں۔ حرمین شریفین کی حفاظت میں، ملک کے اندرونی حفاظت میں اور بارڈر پہ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ،
اور سب کے لیے دل سے بیکار نہیں جانے والی سچی دعا، اور سبوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے آخر میں اور عید کے ان دنوں میں احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی تدابیر جاری رکھیں جن سے تمہارے دل خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں اور محبت میں باہم قریب ہیں، گرچہ سماجی طور پر ڈھانچے ایک دوسرے سے دور ہیں۔ یہ پابندی اس وقت تک جاری رکھیں جب تک اللہ کے حکم سے جلد ہی یہ وبا دور ہو جائے، اور یہ اللہ پر کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ مشکل حالات کے باوجود بھی خوشی مناؤ، ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، متحد رہو، ایک دوسرے کو معاف کرو، باہم شفقت کرو، یقیناً ایک دوسرے پر رحم کرو۔ یقیناً تم لوگ زمانے میں ایک ایسی چیز پاؤ گے جو تمہیں اسے پورا کرنے میں مدد دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کو اس کی توفیق دے۔ تمام بندوں اور ملک کی بھلائی ہے، بے شک وہ سخی و کریم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث میں برکت عطا فرمائے، انس و جن کے سردار کے راستے سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس بڑی بیماری سے محفوظ رکھے، وہ بہت بخشنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے برکت عطا فرمائے، انس و جن کے سردار کے راستے سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو، وہ بہت بردبار اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہمیشہ، ایسی حمد جو دلوں کو نیک فالی اور روشنی اور بھرپور امیدوں سے بھر دیتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھی طریقے سے پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو۔ مہینے کے آخر کو توبہ کے ذریعے گناہوں کو مٹانے کے لیے غنیمت جانو، استغفار اور توبہ کے ذریعے نیکیوں کو بڑھاؤ، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ روشن اثرات سے غلط سے صحیح کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ مومنو، تمہارے رب نے تمہیں مہینے کے آخر میں اپنی تکبیر اور پے در پہ شکر کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے زکوٰۃ فطر کو مشروع کیا ہے۔ چنانچہ تم شرح صدر کے ساتھ زکوٰۃ فطر نکالو، جو ملک کی رائج خوراک میں سے ایک صاع ہے، جو کہ موجودہ زمانے میں 3 کلو بنتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کھجور سے 1 صاع اور جو سے 1 صاع فرض کیا ہے، جو مسلمانوں میں سے ہر آزاد اور غلام پر، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کو کھجور یا اس جیسی دوسری خوراک کے ذریعے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جان لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو۔ ماہ رمضان کے رخصت ہونے اور موجودہ وقت کی وبا سے بہترین سبق اور روشن عبرتیں حاصل کرو، جو تمہارے لیے اس دنیا میں توشہ ہو اور آخرت میں تمہارا ذخیرہ بنے۔ پھر درود و سلام بھیجو رسولوں کے امام اور روزے داروں اور قیام کرنے والوں کے قدوہ نبی امین پر، جیسا کہ تمہارے رب نے اپنی محکم کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 1 بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اے رب، درود بھیج آپ پر اندھیری رات اور سحر کے وقت جتنی بار ستارے چمکتے ہیں، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر جو اچھی سیرت والے ہیں۔